الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم وصدقه رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام و اکرام عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں، اور انتہائی مکرم حضرت اقدس مفتی عارف اللہ صاحب زیدہ مجدہ، ان کے حکم اور ارشاد کے مطابق 25ویں شب 25 رمضان المبارک 1443 ہجری رب کریم کے اس مقدس گھر میں میری اور آپ کی کچھ دنوں کچھ دیر کی یہ ملاقات طے پائی ہے۔ رب کریم کے حضور یہ التجا ہے، اللہ کریم کما حق ہو کہنے کی اور ہم سب کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ تکمیل قرآن پاک کا تراویح میں تکمیل قرآن پاک کا یہ موقع ہے، مفصل بیان کا وقت نہیں، اور آپ حضرات کافی دیر سے نماز میں تراویح میں اور اس کے بعد معمولات میں مشغول ہیں۔ بس تھوڑی سی دیر میں ایک دو گزارشات کر کے حضرت کا حکم بھی پورا ہو جائے گا اور پھر آپ حضرات سے اجازت بھی چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو جیسے حضرت نے فرمایا، یہ اللہ کریم کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ عظیم ماہ مقدس، ماہ صیام، ماہ رمضان ہم سب کو نصیب فرمایا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے لیے جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ اللہ نے ہمیں یہ دولت نصیب فرمائی اور آج یہ مہینہ اپنے آخری عشرے میں
بلکہ اپنے اخیر کی طرف رواں دواں ہے، چند ہی دنوں کا مہمان ہے۔ رب کریم کے حضور یہ التجا ہے، اللہ ہمیں سال کے سارے بابرکت ایام کی، سال کے بابرکت ماہوں کی، مہینوں کی، ایام کی، دنوں کی، گھڑیوں کی ساری خیریں، برکتیں، رحمتیں ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزہ اور رمضان کے متعلق آپ پورا مہینہ گفتگو سنتے بھی رہے اور کرتے بھی رہے۔ قرآن پاک اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے جس کے لیے کوئی مہینہ خاص نہیں، کوئی دن خاص نہیں۔ روزے کا مہینہ خاص ہے، نماز کے اوقات خاص ہیں، حج کے لیے جگہ بھی خاص ہے، مہینہ بھی خاص ہے۔ قرآن اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے، روز پڑھیں، صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، رات پڑھیں، چلتے ہوئے پڑھیں، بیٹھتے ہوئے پڑھیں، نماز میں پڑھیں، نماز کے بغیر پڑھیں، دیکھ کے پڑھیں، بغیر دیکھے ہوئے پڑھیں، ہر حال میں قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے اصول ہے دنیا کا کہ کوئی بھی کتاب یا کسی کے متعلق آپ انفارمیشن لیتے ہیں تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں یہ ہے کیا، یہ کون ہے۔ تو دنیا میں انٹروڈکشن، تعارف کسی بھی چیز کا پہلے کروایا جاتا ہے۔ رب کریم نے اپنی مقدس کتاب کا تعارف، رب کریم نے اپنی مقدس کتاب کی تعریف، رب کریم نے اپنی مقدس کتاب کا انٹروڈکشن سب سے پہلے اپنی مقدس کتاب میں خود فرمایا۔ سب سے پہلے فرمایا الف لام میم، دنیا کوئی بھی نہیں جانتی جب تک اللہ نہ بتائے، اور اللہ نہ بتائے تو دنیا ساری جان بھی نہیں سکتی۔ اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے۔ اچھا آپ حیران ہوں گے، اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، حالانکہ قرآن ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن، وہاں پہ کیا لفظ آیا ہے؟ کتاب۔ کتاب کیا ہے اور قرآن کیا ہے؟ اور ایک اور لفظ ہے اللہ کا کلام۔ ہاں جی، تو یہ کتاب، کتاب بھی ہے، قرآن بھی ہے، اور اللہ کا کلام۔ کلام کب بنا؟ قرآن کب بنا؟ کتاب کب بنا؟ اور ہمیں تو جو کہا گیا وہ کتاب کے متعلق کہا، حالانکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ میں بول رہا ہوں، میری زبان ہلتی ہے، اس سے الفاظ بنتے ہیں، آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے، وہ آواز بنتی ہے، الفاظ ہوا کے ذریعے سے آپ کے کانوں تک پہنچے تو یہ کلام بن گیا۔ بنتے ہوئے نظر نہیں آیا، لیکن سنتے ہوئے محسوس ہوا کہ نہیں ہوا؟ پتہ کیا چلا؟ بولنے والے کے منہ میں، بولنے والے کے زبان میں متکلم جب کلام کرے تو اس کو کلام کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس مقدس کتاب کا کلام فرمایا ہے، اس لیے اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ تورات اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ انجیل اللہ کی کتاب ہے، اپنی جگہ بڑی مقدس ہے، کلام نہیں ہے۔ زبور اللہ کی کتاب ہے، بڑی مقدس ہے، اللہ کا کلام۔ اللہ کا کلام ایک ہے جو اللہ نے آخری نبی کو بھیجا اور ساتھ دے کے بھیجا، اور اس نبی نے صحابہ کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا، اس کا نام اللہ کا کلام ہے۔ الف لام میم سے لے کے من الجنۃ والناس تک جو آپ سنتے رہتے ہیں، جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، جو آپ دیکھتے رہتے ہیں، یہ سارے کا سارا ہر زیر زبر شد مد غننے کے ساتھ میرے رب کا کلام ہے۔ میرے رب نے اس کا تکلم کیا ہے۔ اب تکلم ذرا عربی کا لفظ آ جائے گا، اس کو اردو میں کیسے کہیں گے؟ تلفظ کیا ہے، اس کو خود ادا کیا ہے۔ قرآن کا الف لام میم بھی اللہ نے ادا کیا، سیقول بھی اللہ نے ادا کیا، تلک رسول بھی اللہ نے ادا کیا، لن تنالوا بھی اللہ نے ادا کیا، 30 پارے ادا کیے، 6666 آیات خود رب نے اپنی مبارک زبان اطہر سے اس کو ادا کیا۔ یہ اس وقت اللہ کا کلام تھا۔ کلام ہو گیا، اس کلام کو لے کے جبریل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لے کر آیا۔ سرکار غار میں تھے، غار ہیرا میں تھے، فرشتہ پاس آیا، اقرا پڑھیے نا، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ آپ امی تھے، آج تک آپ نے پڑھا نہیں تھا۔ پھر کہا اقرا پڑھیے نا، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔
اقرا تیسری بار کہا پڑھیے نا، ما انا بقاری میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتے کو سکھایا گیا، سمجھایا گیا، اٹھائیے کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے سینے کے ساتھ لگائیے اور زور سے دبائیے۔ کتابوں میں لکھا ہے جبریل امین نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، دبائے رکھا۔ جو اللہ کا کلام جبریل کے سینے میں اترا تھا اس کی نورانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکی تھی۔ اقرا پڑھیے نا، کیا پڑھا؟ سب سے پہلے جو پڑھایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اس رب کے نام سے خلق جس نے سارا جہان بنایا، جس نے زمین آسمان بنایا، جس نے عرش فرش بنایا، جس نے لوح و قلم کرسی بنایا، جس نے کل جہان بنایا، آدم بنایا، عیسیٰ بنایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، نوریوں کے سردار جبریل کو بنایا، اولین آخرین کو بنایا، اور جمادات کو بنایا، نباتات کو بنایا، حشرات کو بنایا، غرضے کے سارے جہان اور ساری کائنات کو بنایا۔ اس رب کے نام سے پڑھیے۔ یہ پہلا دن تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، یہاں سے اقرا شروع ہوا، وہاں کلام اور تکلم ہو رہا تھا۔ یاد ہے نا وہ بڑی بات، اللہ کا کلام اور تکلم ہو رہا تھا۔ جب کلام جبریل کے راستے سے غار حرا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو قرآن بننا شروع ہو گیا۔ بنتا نظر نہیں آ رہا، کانوں میں ٹکراتا ہے تو اسے قرآن کہتے ہیں، زبان سے ادا ہوتا ہے تو اس کو قرات، آپ امام صاحب قرات کر رہے تھے ابھی، اس کو قرات کہتے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب رب کے قرآن کی تلاوت کرو پہلے اعوذ باللہ پڑھو۔ یہاں پہ اب وہ قرات بننا شروع ہوئی۔ قرات کرنے والے کو قاری کہتے ہیں، اس عمل کو قرات کہتے ہیں، جس کو پڑھا جا رہا اس کو قرآن کہتے ہیں۔ وہاں کلام تھا اور یہاں پہ کیا بن گیا؟ ایک اور بات یاد آ گئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو قرآن تو بھائی پھر قرآن ہے نا۔ اصل میں ہم نے تو قرآن پڑھنے کے لیے مولوی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، استاد جی، ہم تو قرآن کو پڑھتے ہیں کبھی کبھی، سچی بات ہے۔ ہاں، یہ کتنا ظلم کرتے ہیں ہم لوگ، قرآن کے ساتھ نہیں اپنے ساتھ یہ ظلم ہے۔ ہاں، جس کو صبح و شام پڑھنا تھا اس کو ہفتوں ہم ہاتھ نہیں لگاتے، اوپر بند کر کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ کبھی قسم اٹھانے کی نوبت آ جائے، جھگڑے کی نوبت آ جائے، فیصلہ کروانے کا وقت، رکھو قرآن پہ ہاتھ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، آپ اس سے بھی فائدہ اٹھائیں، اصل تو قرآن اس کے لیے اترا تھا، اس کے لیے تھوڑی اترا تھا۔ اصل میں ہمیں قرآن کا چسکا نہیں ہے معاف کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھنا شروع کیا، کلام ہو میرے رب کا اور پڑھنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو پھر کیا اس کی کیفیت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز پڑھتے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے اور اس کو بار بار پڑھتے۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، نہیں میرے نبی، ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہم سارا آپ کے سینے میں ڈال دیں گے، آپ کو اتنی جلدی کی ضرورت نہیں اور اتنی پریشانی، کیونکہ یاد کرنا بھی ایک کمال ہے۔ تو کہا نہیں میرے نبی، اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں، جس نے کلام کیا ہے، سبحان اللہ۔ ایک اور بات یاد آئے گی، وہ بے مثال، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ بے مثال ہے۔ جب وہ بے مثال ہے تو اس کا کلام بھی، وہ بے عیب ہے اس کا کلام بھی، وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اس کا کلام بھی۔ میرے نبی، آپ کے سینے میں ہم اتاریں گے، کلام ہمارا کمال والا، جمال والا، عجیب و غریب ہے، اس کو کبھی ختم نہیں ہونا، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، آپ کی پسلیوں میں اتاریں گے، آپ کے سینوں میں محفوظ کریں گے، آپ کی زبان پہ جاری کریں گے، آپ کے دل میں اس کو اتاریں گے۔ پھر وہ ہوا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے جو سبق شروع ہونے والا تھا، محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور پرانے پہلے زمانوں کے مشہور عالم ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا اپنی کتاب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، غالباً محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ علیہ تابعی کے حوالے سے، کہ انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا۔ ابھی تقریباً کوئی شروع کی بات ہے، کوئی 20-30 لوگ، 40 کے قریب لوگ مسلمان ہو چکے تھے، زیادہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور خانہ کعبہ میں
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھے ہوئے اور دوسری طرف خانہ کعبہ میں قریش جو اس وقت کے بڑے بڑے سردار قبائل کے لوگ وہ سارے بیٹھے ہوئے اور آپس میں پریشان تھے، کیا ہو رہا ہے؟ فلانا مسلمان ہو گیا، ابو بکر مسلمان ہو گیا، فلانا ہو گیا، اب تو حمزہ بھی، حضرت امیر حمزہ ایک دن 2 دن پہلے مسلمان ہو گئے تھے، تقریباً کوئی 30-35 کے قریب لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ تو باقی وڈیروں کو یہ پریشانی ہوئی کہ ایک ایک 2 کر کے سارے غلام بنتے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو سارے غلام بن گئے تو ہماری کرسی، ہماری چودراہٹ، ہماری وہ وجاہت اور ہمارے خاندانی وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابو سفیان کے سسر عتبہ ابن ربیعہ، یہ ان کے سسر تھے، یہ بھی سردار تھے، وہ بھی سردار تھے، تو وہ کہنے لگے قریش کے لوگوں، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میں بات کروں تو بات بن جائے، تو تم دونوں کی آپس میں صلح ہو جائے تو یہ جو جھگڑا ہے ختم ہو جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تشریف فرما ہے، عتبہ جاتے ہیں اور جا کے پاس جا کے بیٹھتا ہے اور کندھے پہ ہاتھ رکھے کہتا ہے بھتیجے مجھے تمہارے سے کوئی بات کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو کے بیٹھ گئے، کہا بولو کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے دیکھو بھتیجے، جو تم کر رہے ہو نا اس سے ہم لوگوں میں جدائی ہو رہی ہے، یوں لگتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کے پاس کوئی دین ہی نہیں تھا، ہم جو بتوں کو کر رہے ہیں یہ سارا غلط ہے، تو ہماری ساری چیزیں غلط ہو جائیں گی، یہ لڑائی بہت دور تک جائے گی۔ تو آپ نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہنے لگا دیکھو اگر آپ کو مال کی، دولت کی، پیسے کی اگر آپ کو طلب ہے، ہم سارے مل کے اتنا پیسے کا ڈھیر لگا دیں گے کہ پھر دنیا آپ ہی کو دیکھے گی، سب سے زیادہ پیسہ آپ کے پاس ہوگا۔ آپ نے کہا اور؟ تو اس نے کہا دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو بادشاہت چاہیے تو سارا قریش آپ کے سامنے سر جھکائے گا، آپ ہمارے سب سے بڑے بادشاہ بن جاؤ، یا جو بھی بڑا بننا چاہتے ہیں خاندان کے بڑے بن جاؤ۔ آپ نے کہا اور؟ وہ کہنے لگا اور اگر آپ کے اوپر کوئی دورہ پڑتا ہے، کوئی جن آتا ہے، آپ ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہو، کوئی بیماری آپ کے اوپر آتی ہے، تو میرے بھتیجے ہم سارے مل کے پیسے جمع کریں گے اور آپ کا علاج کریں گے، اور ایسا زبردست آپ کا علاج کریں گے کہ آپ کی یہ ساری بیماری دور ہو جائے گی۔ تو آپ نے کہہ لیا؟ کہا میں نے کہہ لیا۔ کہا میں بولوں؟ کہا بولو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس نے 3 باتیں کہیں، سرکار 3 باتوں کا جواب دیتے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے عہدہ نہیں چاہیے، اصول عقل تو یہ کہتی ہے نا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد۔ 38 قرآن کی آیتیں اللہ کے نبی نے پڑھ کے سنا دی۔ سرکار پوچھنے مسئلہ آیا ہے، لے کے سوال آیا ہے، آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، اور جب پہنچے نا یہاں ایک روایت اور بھی ہے کہ یہ 24ویں پارے کی صورت ہے، سورہ سجدہ اس کا نام ہے، اور اس صورت میں جب تھوڑا آگے چل کے پھر آتا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے، منہ پھیرتے ہیں، تو ان کو کہو انذرتکم، میں تمہیں ڈراتا ہوں اس کڑک سے جو عاد و سمود کے اوپر بجلی کڑکی تھی، اس عذاب سے جو عاد و سمود کے اوپر عذاب آیا تھا، اس رب کے کوڑے سے جو عاد و سمود کے اوپر رب کا کوڑا برسا تھا، اور اس زمین میں دھسائے جانے سے، اور ہواؤں میں اڑائے جانے سے، اور پہاڑوں میں ٹکرائے جانے سے، اور اللہ کے عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ یہ ہوا تو عتبہ اٹھا، آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھا، بس بس بھتیجے بس، اس سے آگے کچھ نہ کہو، سامنے تیری قوم ہے، اگر رب کا عذاب آیا تو تیری قوم ماری جائے گی۔ یہ 38 آیات سن کے عتبہ جب واپس گیا تو قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، ابھی آئے گا۔ جب وہ عتبہ آیا تو آپ کو کہنے لگے کیا ہوا؟ دیکھتے ہی وہ کہنے لگے جس چہرے سے گیا تھا عتبہ وہ چہرہ لے کے واپس نہیں آ رہا ہے۔ اور کہا کیا بات ہے، ڈر گئے تم، یا تمہارے اوپر اس کا جادو چل گیا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں اللہ کی قسم، نہ میں ڈرا ہوں نہ میرے اوپر جادو ہوا ہے، اللہ کی قسم
میں نے عاد اور سمود کے اوپر کڑکتی بجلیوں کو سنا ہے، اترتے عذاب کو سنا ہے، اور میں جانتا ہوں یہ جادوگر نہیں ہے، اس کی زبان سے نکلنے والا بول ہو کے رہتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والا کلام پورا ہو کے رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی زبان پہ قرآن کی آیت ہے اور تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، یہ قرآن بن رہا ہے، یہ قرآن بن رہا ہے، اوپر کلام تھا، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن بن رہا ہے۔ جب تلاوت ہوگی تو قرآن ہوگا، تلاوت نہیں ہوگی تو قرآن خالی الماری میں رکھنے سے مریض نہ ٹھیک ہوں گے، الماری میں رکھنے سے سود ختم ہو جائے گا، الماری میں رکھنے سے بازاروں سے جھوٹ ختم ہو جائے گا، الماری میں رکھنے سے قتل و غارت کے بازار ختم ہو جائیں گے، نہیں، اس جو الماری میں رکھا ہے اس کو زبانوں پہ چلانا شروع کریں۔ پھر یہاں تک قرآن ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن آ گیا پھر آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب گئی، شرابیل ابن حسنہ کاتب گئی، اور کئی سارے صحابہ، او لکھو بیٹھو، میں جو قرآن کی آیت پڑھوں اس کو تم لکھنا شروع کرو۔ کبھی پتھروں پہ لکھا جاتا، کبھی چمڑے پہ لکھا جاتا، کبھی درختوں کے پتوں پہ لکھا جاتا، اور پھر آخر میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا احسان پوری امت کے اوپر ہے کہ آپ نے اس کو بہترین طریقے سے کر کے جمع کیا، جو آج تک چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اس سارے کو جمع کیا۔ یہ جو جمع کرنا تھا، لکھنا تھا، اس کا نام تھا کتاب۔ یہ جو کتابت کہتا ہے لکھنے کو، لکھنے والا کاتب، لکھی گئی کتاب، لکھی گئی کتابت، اس کو جو الف لام میم اللہ نے کہا تو کلام، الف لام میم محمد عربی نے کہا تو قرآن، الف لام میم صحابہ نے لکھا تو وہ کتاب بن گیا۔ اب میرا اللہ یہ ابھی اتنی باتوں کی کتاب یہ ہے، اب میرا اللہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک۔ اللہ اکبر، چونکہ میں نے پہلے کہا نا کہ وقت بھی ایسا ہے اور تفصیل کا وقت نہیں ہے، اللہ میں شک کوئی نہیں، اللہ کے کلام میں شک پکی بات ہے۔ یہ تو عیسائی بھی مانتے ہیں نا اللہ کو، یہودی بھی مانتے ہیں اللہ کو، اور بھی دنیا کی قومیں مانتی ہیں، اللہ میں شک نہیں، اللہ کے کلام میں شک نہیں، اللہ کے نبی میں شک نہیں، نبی کے قرآن میں شک نہیں، میرے نبی کے صحابہ میں شک نہیں، صحابہ کے لکھے ہوئے قرآن میں بھی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس ایک جملے نے رب کی حقانیت اور سچ کو بیان کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور سچ کو بیان کیا، صحابہ کی عظمت اور سچ کو بیان کیا۔ ابھی تو پچھلی بات کی تھی، اگلی دو بھی شروع ہوگی، پہلے قرآن بعد میں پڑھو، پہلے اس بات کا یقین کر لو کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، نہ کلام میں شک ہے، نہ قرآن میں شک ہے، نہ کتاب میں شک ہے، لکھنے والا امیر معاویہ کوئی شک نہیں، لکھنے والا شرابیل ابن حسنہ کوئی شک نہیں، لکھنے والا ابو بکر عمر عثمان علی کوئی شک نہیں، لکھنے والے حسن حسین کوئی شک نہیں، لکھنے والے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی کوئی شک نہیں، 1.25 لاکھ نبی کے صحابہ، کسی ایک کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اگر وقت زیادہ ہوگا تو میں خیال بات کریں، تھوڑا سا اور کریں، استاد کہہ رہے ہیں تھوڑا سا اور کریں۔ اسی کے ضمن میں ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک صحابی غالباً حضرت خزیمہ ان کا نام تھا، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ معاف فرمائے، بعد میں یہ ہوا کہ بھی قرآن پاک کو جمع کرو اور لکھو سارے، تو کیونکہ کچھ آیات آئی تھیں پھر وہ آیت منسوخ ہو گئی، تو صحابہ نے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور کی بات کر رہا ہوں، یہ طے کیا کہ اس صحابی کی بات کو مانا جائے گا جس نے ادھر نبی سے سنی آیت اور یہ سنتے ہوئے کسی نے دیکھا بھی اس کو، نبی کی بات بھی پیش کرے اور گواہی بھی پیش کرے۔ جب تک نبی کی بات پیش کرے گا اگرچہ بہت عظیم ہے، گواہی پیش نہیں کرے گا تو ہم اس کے بارے میں اس کی بات کو نہیں لیں گے۔ پورا قرآن اکٹھا ہو گیا، 2 آیتیں رہ گئیں، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، اور دوسری فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ 2 آیتیں رہ گئیں، کیونکہ یہ 2 آیتیں جو لے کے آئے تھے ان کا نام تھا خزیمہ۔ خزیمہ کہنے لگے یہ 2 آیتیں میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں۔ تو جو سامنے بیٹھے تھے حضرت زید، وہ کہنے لگے آپ نے سنی، میں آپ کی بات کو تسلیم کیا، گواہ کون ہے؟ کہا اس وقت تو میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا، کہا میں آپ کی بات کو لے نہیں سکتا۔
کہا میں قرآن کی 2 آیتیں لایا ہوں. کہا اصول یہ ہے کہ گواہ بھی لانا پڑے گا، گواہ نہیں لائیں گے تو میں نہیں لوں گا. یہ ہو رہا تھا تو حضرت خزیمہ کے متعلق صحابہ نے کہا جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ ایک موقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لیا، کچھ دنوں بعد اس کو واپس کر دیا. جب واپس کیا تو یہودی قرض لے کے چلا گیا تو کچھ یہودی جو شرارتی تھے وہ کہنے لگے یہ قرض تم لے کے آئے ہو کس سے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا، واپس کیا. کہا جب واپس کیا کوئی گواہ تھا؟ کہا نہیں تھا. کہا جاؤ جا کے دوبارہ کہو کہ اللہ کا رسول مجھے دو میرے پیسے. تو حضور کہیں گے میں نے دے دیے. کہنا گواہ کون ہے آپ کا؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو چونکہ وہ تو گواہ کے بغیر تو شریعت تو گواہ کو مانتی ہے نا، تو وہ یہودی واپس آ گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میرے پیسے موڑو. آپ نے کہا جی قضائی تو ابھی دیا ہے تمہیں میں نے. وہ کہنے لگا کوئی گواہ ہے؟ تو گواہ تو واقعی کوئی نہیں تھا. ابھی یہ ہو رہا تھا، باہر سے خزیمہ گزر رہے تھے تو خزیمہ کے کان میں آواز پڑی کہ یہ کوئی آ کے چالاکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہا ہے. فوراً اندر آئے اور کہنے لگے تیری ایسی کی تیسی، حضور کے متعلق تو ایسا کہتا ہے، نکل جا کمرے سے باہر. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے تمہیں دیا ہے لے کے تم مکر گئے ہو. تو یہودی سمجھا کہ شاید اس نے واقعی دیکھا ہے. یہودی بھاگ گیا، ڈر گیا، بھاگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خزیمہ تم نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہم نے جنت کوئی نہیں دیکھی تھی، آپ نے کہا تو ہم ایمان لے آئے. ہم نے دوزخ نہیں سنی تھی، آپ نے بتایا تو ہم کو سانپ اور بچھو مان گئے. ہم نے خدا کو نہیں دیکھا تھا، اے کملی والے سرکار آپ کہتے گئے ہم مانتے چلے گئے. ہم نے قرآن اترتا نہیں دیکھا تھا، آپ نے کہا تو ہم جبرائیل میکائیل مان گئے، عرش فرش مان گئے. تو یہودی کے پیسے کون سے کوئی بہت بڑی چیز تھی؟ سمجھ آئی؟ اگلا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا سنو آج کے بعد یہ میرا ایک صحابی، پوری امت میں کہیں گواہی کی ضرورت پڑے گی 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں، یہ میرا صحابی جہاں کھڑا ہوگا دوسرے گواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس ایک کی گواہی دونوں کے برابر ہو جائے گی. قرآن ان صحابہ کے سامنے اترا تھا، ان صحابہ نے لکھا تھا، اور قربان جائیں ان صحابہ کے اوپر جنہوں نے روکھی سوکھی کھا کے یہ قرآن میرے آپ تک پہنچایا. آج 1443 ہجری میں اس مسجد میں اس چھت کے نیچے بوڑھے جوان بچے بوڑھے سارے رب کے قرآن کو سن رہے ہیں اور اپنی جنت بنا رہے ہیں اور اپنے رمضان کے مزے لے رہے ہیں. اللہ جزائے خیر دے ان صحابہ کو، اللہ ان سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، ان کو جزائے خیر دے. اور میرے عزیزوں آخری بات، اور میں اب شاید اجازت مل جائے گی کہ دیکھو بھائیو بات یہ ہے زمینوں میں محنت ہوتی ہے تو غلہ ہماری منڈیوں میں آ جاتا ہے. اگر سارے زمیندار دھرنا دے کے بیٹھ جائیں ہم نہیں محنت کرتے زمینوں کو چھوڑ دیں گے، بتاؤ یہاں پہ غلہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. قرآن کی محنت ہوئی تھی آج آپ کی مسجد میں کئی حافظ قرآن ہیں. قرآن کی محنت نہ ہوتی تو یہ حافظ قرآن یہاں پہ نہ ہوتے. آج عزم کرو، ارادہ کرو کہ خود بھی انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، عمل کریں گے، سیکھیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے، اپنے بچوں کو قرآن یاد کرائیں گے، ان کے اوپر بھی محنت کریں گے، اور ہر گھر سے انشاءاللہ ایک حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ. پکی بات ہے. اچھا ابھی اس مجلس میں وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جن کے گھر میں حافظ قرآن بچہ موجود ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 رمضان اور 22 بندے، ابھی 25 نہیں ہوئے، مفتی صاحب کو ملا کے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا گزارش یہ ہے کہ دیکھیں بھائیوں جس دور میں کفر جتنی زیادہ محنت کرے نا اندھیرا پھیلانے کی، اس دور میں اتنے ہی زیادہ محنت کرنی چاہیے چراغ جلانے کی، اتنی ہی زیادہ محنت کرنی چاہیے روشنیاں عام کرنے کی اور اندھیروں کو ختم کرنے کی. ہماری کسی سے جنگ نہیں لیکن ہماری قرآن سے دوستی مضبوط ہے. مر جائیں گے مٹ جائیں گے، نہ قرآن کو چھوڑیں گے نہ قرآن والوں کو چھوڑیں گے انشاءاللہ. قرآن پڑھانے والوں کو، پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو. آپ کا وقت نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا. ایک حدیث ہے اکرموا حملۃ القرآن، کنز العمال کی حدیث ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کا اکرام کیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرآن پڑھنے والوں کا اکرام کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو. کیوں؟ جس
وہ ان کا سینہ کوئی عام سینہ نہیں. جس سینے میں رب نے 30 پارے قرآن ڈال دیا وہ کوئی عام سینہ ہے؟ ہاں جی، ذرا اپنی اردو کی کتاب کی ایک نظم یاد کریں نا. مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں بلبل کا بچہ کھاتا تھا کھچڑی، وہ ابھی تک پہلے 2 شعر یاد ہے، اگلے کوئی یاد کوئی نہیں ہے. آپ بھی اپنا یاد، اپنی مادری زبان کی ہم وہ ایک صفحہ نہیں یاد کر سکتے. یہ معصوم بچے رات کو سوتے ہیں تو الف لام میم سے لے کے والناس تک، صبح اٹھتے ہیں تو رب کا قرآن. ان معصوم سینوں کے اندر اللہ نے اپنا قرآن محفوظ کیا. یہی وہ مبارک سینے ہیں، یہی وہ مبارک چراغ ہیں جو جلیں گے تو جہانوں میں روشنی ہوگی انشاءاللہ العزیز. باقی سارا جہان، ساری چیزیں اندھیرا ہے، فانی ہے، یہ سب مٹ جائے گا. پھر وہ اعلان ہوگا یقال لصاحب القرآن، حافظ قرآن سے کہا جائے گا اٹھیے جی، کھڑے ہوئے جی، پڑھنا شروع کرے. وہ الف لام میم سے لے کے پڑھتے پڑھتے من الجنتی والناس تک. اور جب رب کے دربار میں جا کے تھوڑا سا مغموم ہوگا، تھوڑا سا پریشان ہوگا، تھوڑا سا ذرا وہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا ہوا، یہ کہے گا یا اللہ میں تو جنت میں پہنچ گیا، میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میری بہن، میرا رشتہ دار. اللہ فرمائیں گے اے میرے نیک بندے، تو 10 بندوں کے متعلق جس جس کی طرف انگلی اٹھاتا جائے گا سب کو جنت میں بھیج دوں. وہ اتنا حافظ قرآن نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کس کس گناہ میں وہ جہنم میں تھے، لیکن اللہ اس کی برکت سے ان کو معاف فرمائے گا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے دور میں ہوتا یہ تھا کہ امام مصلی پہ تراویح پڑھ رہا ہوتا تھا، پہلی پوری صف ساری حافظ قرآن کی ہوتی تھی. ہاں، ایک ہمارا مؤذن تھا وہ حفظ نہیں کر سکا، پوری صف حافظوں کی. ایک وہ مؤذن جو ایک تکبیر کہتا تھا اذان، وہ حافظ نہیں تھا، تو ہم کہتے تھے تو نے ہم سب کو مار دیا ہے کہ پوری صف میں ایک تو ایسا ہے جو حافظ قرآن نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا ہم لوگ اس کو بڑا مشکل اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کبھی زندگی میں قرآن کو دیکھے ہی نہیں. قرآن قسموں کے لیے، جلدوں کے لیے، دم تعویذوں کے لیے، ان کے لیے ہم نے وقف کر دیا. عمل کرتے ہوتے تو ہمیں قرآن سے اتنی اجنبیت نہ ہوتی، دوستی ہوتی. امام شافعی بیٹھے ہوئے بحری جہاز میں سفر کر رہے ہیں، لوگوں نے کہا حضور رمضان شروع ہو گیا، اور امام صاحب ابھی حافظ قرآن نہیں تھے. کہا اچھا رمضان شروع ہو گیا، رات کو تراویح کون پڑھائے گا؟ پورے جہاز میں کوئی حافظ قرآن نہیں تھا. امام صاحب فجر کی نماز کے بعد قرآن لے کے بیٹھے، مغرب سے عشاء کی نماز تک پہلا پارہ زبانی یاد کر لیا، اور رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے پہلا پارہ سنا دیا. اور یوں 30 دن میں 30 پاروں کے حافظ بھی بن گئے اور مصلی بھی سنا دیا. اللہ ہمارے بچوں کو وہ ذہن عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں اللہ وہ برکتیں نصیب فرمائے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ سے خوب دعائیں مانگ لو، اے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن، دنیا جہان کے جو کچھ بنے، رب کا سینے میں قرآن ہوا تو وہ انشاءاللہ جہاں جائیں گے وہ نور پھیلائیں گے، وہ روشنی پھیلائیں گے، وہ ہدایت پھیلائیں گے. اگر اندر میں قرآن نہ ہوا تو باہر تو ظلمت ہی ظلمت ہے، کفر ہی کفر ہے، اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اس لیے عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم اغفر لأمة حبيبك صلى الله عليه وسلم وتجاوز عن أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. مولا کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. رب کریم کرم والا معاملہ فرما، رحم والا معاملہ فرما. وہ مقدس مہینے کے طفیل آج کی اس مبارک رات کے صدقے ہمارے سارے گناہ معاف فرما. اندھیرے اجالے میں کیے معاف فرما، تنہائی مجلس میں کیے معاف فرما، چھوٹے بڑے کیے معاف فرما، جانے انجانے میں کیے معاف فرما، صغیرہ کبیرہ کیے سارے معاف فرما. اے اللہ اس پاک رات کے صدقے تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ تو رحم والا معاملہ فرما، تو راضی ہو جا. اے اللہ تو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنی رضا کی دولت سے مالا مال فرما. حقیقی معنوں میں قرآن پاک کا تعلق نصیب فرما، قرآن سے دوستی نصیب فرما، قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اس مہینے کے صدقے تو نے ہمیں قرآن پڑھنے سننے کی توفیق نصیب فرمائی. ہمیں سال کے 12 مہینے قرآن جیسے عظیم دولت سے مالا مال فرما، اس کو پڑھنے سننے عمل کرنے اور آگے عام کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی وہ عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ان سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما. مولا کریم اپنے سارے گھروں کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما.
مساجد، مدارس، مکاتب کے تعاون کرنے والوں کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری ساری دعائیں قبول فرما۔ اسلام اور عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اسلامی ممالک کے چپے چپے کو محفوظ فرما۔ مسلمانوں کے بچے بچے کو محفوظ فرما۔ بالخصوص مملکت اسلامیہ ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خلفشاروں اور خلفشاریوں سے محفوظ فرما۔ ہر شریر کے شر سے محفوظ فرما۔ فتین کے فتنے سے محفوظ فرما۔ وطن عزیز کو محفوظ کرنے والے جوانوں کو محفوظ فرما۔ جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ان کی شہادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اگلے جہان کے مشکل مراحل آسان فرما۔ انہیں کی قربانیوں کے توفیل میرے ملک کے کونے کونے کو، چپے چپے کو، بچے بچے کو عافیت کا گہوارہ بنا، امن کا گہوارہ بنا۔ وطن عزیز کے باسیوں کو ایک اور نیک بنا۔ آپس میں مل جل کر وطن عزیز کی قدر اور خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جن احباب نے دعا کے لیے کہا، لکھا، بولتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، حاضرین میں جتنے بھی ہمارے دوست احباب موجود ہیں، ہم سب کی ساری جائز نیک حاجتیں عافیت کے ساتھ پوری فرما۔ ہم سب کی ساری جائز نیک حاجتیں عافیت کے ساتھ پوری فرما۔ ہمارے عزیز و قریب رشتہ دار، والدین، اساتذہ جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ ان کے اگلے جہان کے مشکل مراحل آسان فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری ساری دعائیں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واحبابہ وامتہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔